ہر شب منم فتادہ بغیر کے سرائے تو۔ ناظرین اکرام، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین اسلام کے بنیادی ارکان پر پابندی کے قائل تھے اور اپنے مریدوں اور عقیدت مندوں کو بھی ان پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتے رہتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پاک پتن کے نوام علاقے میں ایک دنیا دار عالم دین تھا۔ وہ عالم دین بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کو اپنے علم پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، بڑا تکبر کرتا تھا اور وہ دوسروں کو حقیر جانتا تھا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتوں باتوں میں تذلیل کرتا رہتا تھا۔ جب وہ کافی دیر تک اس طرح کی باتیں کرتا رہا، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا، یہ بتاؤ دین کے کتنے ارکان ہیں؟ اس نے جواب دیا 5۔ بابا صاحب نے کہا 5 کے نام بتاؤ۔ اس نے کہا کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور فرمایا، میں نے تو سنا ہے دین کے 6 ارکان ہیں۔ وہ شخص آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں بفر گیا اور کہنے لگا، آپ نے جو سنا ہے وہ غلط ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، میں نے تو بعض اہل علم سے سنا ہے کہ دین اسلام کا 6واں رکن بھی ہے، وہ روٹی ہے۔ وہ آپ کی بات سن کر اور مزید غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ان جاہلوں نے ایسے فضول مسائل پیدا کر دی ہیں اور آپ کو بھی حق نہیں ہے کہ علمی اور دینی بات میں مداخلت کریں۔ اس نے پھر قرآن کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ یوں ہے کہ نصیحت کے بعد ظالموں کے پاس ہرگز نہ بیٹھو۔ یہ پڑھتے ہوئے 1-2 دفعہ وہ کہتے وہ نکل گیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو روکنے کی کوشش بھی کی مگر وہ نہ رکا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عالم دین حج کے لیے چلا گیا۔ 7 برس تک وہ مکہ مکرمہ میں مقیم رہا۔ 7 برس بعد جب اس نے واپسی کا ارادہ کیا، بحری جہاز میں سوار ہوا۔ وہ بحری جہاز سمندری طوفان میں پھنس گیا اور اس کے پرکچھے اڑ گئے اور وہ عالم ایک تختے کے سہارے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوا اور ایک جزیرے پہ پہنچ گیا۔ اس ویران جزیرے پر نہ سبزہ تھا، نہ پانی میسر تھا۔ وہ کرتے 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 ایک غار میں پہنچ گیا، پانی اور اس کی تلاش میں۔ جب وہ غار میں پہنچا، بھوک سے نڈھال تھا۔ چند دن گزر گئے، اب حالت غیر ہونے لگی۔ اتنے میں ایک صدا آئی، روٹی لے لو، روٹی لے لو۔ اس نے فوراً باہر نکلا اور اس شخص کو کہا کہ مجھے روٹی چاہیے۔ اس نے کہا، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں آپ کو روٹی دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا، میرا سفر حج کا تھا اور میرا جہاز ڈوب گیا واپسی میں، اب میں جزیرے پہ آ کے پھنس چکا ہوں اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا، میں بغیر پیسے تو روٹی نہیں دے سکتا۔ اس عالم نے کھانا کھلانے کی، مسافر کی، مصیبت زدہ کی فضائل اس کو بیان کر کے کہ وہ روٹی دے دے، پر وہ نہ مانا اور وہ کہنے لگا کہ اگر میں تم کو مفت میں روٹی دے دوں گا تو میں اپنی آل اولاد کا پیٹ کیسے بھروں گا۔ بہرحال وہ شخص نے کہا، آپ کو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ وہ عالم دین نے کہا، اچھا ایک کام کرو، میں نے ابھی تک 7 حج کی ہیں، میں تمہیں اپنے 7 حج کا ثواب دیتا ہوں، تم مجھے روٹی دے دو۔ اس بندے نے عالم دین کو روٹی بھی دی اور پانی بھی دیا اور 7 حج کا ثواب لے کے چلا گیا۔ کچھ دن گزرے، اب کوئی آسرا نظر نہ آیا اسے، دوبارہ واپسی جانے کا کوئی طریقہ نہ ملا، کوئی سہارا نہ ملا۔ دوبارہ اس شخص کی صدا آئی، جب بھوک سے نڈال ہوا، روٹی لے لو، تو اس نے پھر اس سے آواز دی، بولا تم مجھے روٹی دے دو۔ پھر اس نے اپنے بھوکے پیاسے ہونے کی مظلومیت کا اظہار کیا۔ اس شخص نے کہا، ایک کام کرو، پیسے تو تمہارے پاس نہیں ہیں، تم ایک کام کرو، تم مجھے ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے دو۔ اس عالم دین نے ساری عمر کی نمازوں کا ثواب دے دیا اور روٹی اور پانی لی۔ وہ شخص پہاڑوں میں پھر گم ہو گیا۔ پھر کچھ دن گزرے تو اس عالم دین نے پھر اس کو بھوک اور پیاس کی شدت نے نڈھال کیا۔ پھر وہ شخص نمودار ہوا، اس نے پھر صدا لگائی، روٹی لے لو۔ اس بار عالم دین نے اسے اپنی ساری زندگی کے روزوں کا ثواب دے دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، عالم دین نے اسے اپنی پوری زندگی کی زکوٰۃ کا ثواب دے دیا۔ اب اس کو کوئی رستہ نہ دکھائی دیا۔ اب تھوڑے دن گزر چکے، پھر بھوک و پیاس سے نڈال، اب اس کے پاس کچھ دینے کو نہ تھا۔ وہ پھر شخص ظاہر ہوا، اس نے کہا روٹی لے لو۔ عالم دین پھر باہر نکلا۔ اس شخص نے عالم دین سے تحریر لکھوا لی کہ تم اپنی ساری عمر کی نیکیاں مجھے دے دو، میں تمہیں روٹی دے دیتا ہوں۔ اس عالم دین نے تحریر کر کے لکھ کے دے دیا کہ میں ساری عمر کی نیکیاں تمہیں ثواب میں دیتا ہوں، تم مجھے روٹی دے دو۔ روٹی کھانے کے بعد چند دن گزرے تو ایک بحری جہاز قریب سے گزرتا ہوا عالم دین کو نظر آیا۔ اس عالم نے کیا کہ اپنی پگڑی کھولی اور ہوا میں گھمائی۔
اس سے انڈیکیشن دے دیا جہاز والوں کو. جہاز والوں نے ایک کشتی بھیجی جس میں وہ سوار ہو کے ہندوستان پہنچا. وہ عالم پاک پتن پہنچا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی. ملاقات ہوئی تو اس نے بابا صاحب کو بتایا کہ میں سفر حرمین میں تھا. آپ نے خوشی کا اظہار کیا. بابا صاحب نے کہا اب تو مجھ سے ناراض نہیں ہو. اس نے کہا نہیں، میں ناراض پہلے بھی نہیں تھا، اب بھی نہیں ہوں. اگر میں ناراض ہوتا تو ہرگز آپ سے بات نہ کرتا. تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں یاد ہے میں نے وہ تم سے بات پوچھی تھی کہ اسلام کے 6 ارکان ہیں اور تم ضد پہ تھے کہ اس کے 5 ہیں. اس نے کہا نہیں، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ 5 ہی ارکان ہیں، 6 ارکان نہیں ہیں. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اسلام کے 6ٹھے رکن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ 6ٹھا رکن روٹی ہے. وہ عالم بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بات نہ سمجھ سکا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے پاس ایک عالم کا تحریر کرتا ہوا ثبوت ہے. وہ شخص حیران ہو گیا. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں منگوائیں، اس کے بیچ میں سے وہ ورق نکالا جو اس نے تحریر کر کے پوری زندگی کی نیکیوں کا ثواب دیا تھا. وہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ تحریر اسے دکھائی وہ قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگی اور بابا صاحب سے بیعت ہو کر چشتیہ سلسلے میں داخل ہو گیا. ناظرین اکرام، بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بے شمار کراماتیں ہیں، ان میں سے چند ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس کا بیل گم ہو گیا تھا. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس نے دامن پکڑ لیا اور کہا مجھے میرا بیل چاہیے. آپ نے فرمایا فلاں جگہ جاؤ تمہارا بیل مل جائے گا. وہ شخص بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بتائی ہوئی جگہ پر گیا، اسے اپنا بیل مل گیا. قریب لوگ بیٹھے تھے. بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے علم ہوا؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس نے میرا دامن پکڑا تو میں نے حق تعالی عز و جل کی بارگاہ میں متوجہ ہو کر عرض کی الہی مجھ سے وہ بات کہلوا جو تو چاہتا ہے کہ حق ہو. ہر شب منم فتادہ بغیر